اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کا تیسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارا سوال امتحان میں اس طرح رپیٹ ہوتا ہے کہ سہ شعبی معیشت میں قومی آمدنی کا توازن ڈایاگرام سے واضح کریں۔ تو یہاں ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے سہ شعبی معیشت کیا ہوتی ہے۔ تو سہ شعبی معیشت سے مراد ایسی معیشت ہوتی ہے جس میں آپ حکومت کو شامل کرتے ہیں۔ حکومت جب اپنے اخراجات کرتی ہے یا اخراجات میں کمی کرتی ہے تو یہ قومی آمدنی کے توازن میں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے لاسٹ لیکچرز میں جو ہم نے پڑھا تھا 2 سیکٹر اکانومی، 2 شعبی معیشت، اس میں آپ صرف بنیادی ضروریات زندگی کے اخراجات سی اور اس کے علاوہ آپ سرمایہ کاری کے اخراجات آئی، یہ دونوں آپ شامل کرتے تھے۔ لیکن آج ہم چونکہ سہ شعبی معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں جسے آپ 3 سیکٹر اکانومی کہتے ہیں، تو اس میں حکومت کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اور آپ اس کو ساتھ جی شامل کر لیتے ہیں۔ تو سہ شعبی معیشت سے مراد ایسی معیشت جس میں حکومت شامل ہو اسے سہ شعبی معیشت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے قومی آمدنی کا توازن کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ قومی آمدنی کے توازن سے مراد ایک ایسا نقطہ جہاں پر قومی آمدنی کو استحکام نصیب ہو، جس میں آئے دن اتار چڑھاؤ پیدا نہ ہو، اسے قومی آمدنی کا توازن کہتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ قومی آمدنی کا توازن بگڑ جائے تو کچھ خودکار قوتیں عمل کر کے اسے دوبارہ اس نقطہ پر لے آتی ہیں جہاں پر قومی آمدنی کو استحکام نصیب ہوتا ہے، تو اسے قومی آمدنی کا توازن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پہ ہم آج ایک نئی چیز ڈسکس کریں گے، ضارب۔ اب جب حکومت 3 سیکٹر اکانومی کے اندر حکومت جب چاہتی ہے کہ قومی آمدنی کا توازن کو استحکام دینے کے لیے بعض اوقات یہ قومی آمدنی کا توازن بگڑ جائے، تو اگر قومی آمدنی کی سطح بلند ہو جائے یا قومی آمدنی کی سطح ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں ضارب ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ضارب کیا ہوتا ہے؟ ضارب سرمایہ کاری میں تبدیلی سے آمدنیوں میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ضارب ملٹی پلائر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس 3 سیکٹر اکانومی کے اندر جو ضارب ہوتا ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ضارب جو ہے وہ جب حکومت اپنی سرمایہ کاری کرتی ہے یعنی اخراجات کرتی ہے مختلف ڈیولپمنٹ کے کاموں پر، تو اس سے ضارب کی وجہ سے آمدنیوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور قومی آمدنی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اگر حکومت قومی آمدنی کی سطح بلند کرنا چاہے۔ اور اسی طرح اگر حکومت قومی آمدنی کی سطح کو کم کرنا چاہے تو حکومت ٹیکس عائد کرتی ہے، اور ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمدنیوں میں کمی آتی ہے، اور اس ضارب کی وجہ سے آمدنیوں میں کئی گنا کمی آ جاتی ہے لوگوں کی آمدنیوں میں۔ تو اس لیے یہاں پر ضارب کا اہم کردار ہے، اس لیے آج ہم یہاں ضارب کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اسے ملٹی پلائر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے ڈیفینیشن کریں گے، مطلب کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ڈیفینیشن ہے کہ سرمایہ کاری میں تبدیلی سے آمدنی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اسے ملٹی پلائر ضارب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 3 ڈیفینیشن ڈسکس کرنے کے بعد آج ہم اس کی سب سے پہلے ریاضیاتی وضاحت کرتے ہیں۔ ریاضیاتی وضاحت y = 3 سیکٹر اکانومی میں C + I + G۔ C بنیادی ضروریات زندگی کے اخراجات کو شو کرتا ہے، I سرمایہ کاری کے اخراجات کو شو کرتا ہے، اور G گورنمنٹ کے اخراجات کو شو کرتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ ان کی قیمتوں کو دیکھیں گے تو C = ہوتا ہے C0 + BYD۔ آپ یہاں نئی چیز دیکھ رہے ہوں گے 2 سیکٹر اکانومی میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو C = ہوتا ہے C0 + BY، لیکن یہاں آپ ساتھ D لگا رہے ہیں تو یہ 3 سیکٹر اکانومی ہے، اور 3 سیکٹر اکانومی میں آپ BYD لگاتے ہیں، اور YD سے مراد یہاں ڈسپوزیبل انکم، جسے آپ قابل تصرف شخصی آمدنی کا نام دیتے ہیں، یہ قابل تصرف شخصی آمدنی کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ اب قابل تصرف شخصی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ جو شخص جو کچھ کماتا ہے
وہ تمام تر آمدنی جو اسے ایک شخص جو کماتا ہے وہ خرچ کرنے کے لحاظ سے اس کے تابع نہیں ہوتی، یعنی وہ تمام رقم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا ہوتا ہے، بلکہ اس کو صرف میں یعنی کہ تصرف میں جو رقم آتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اگر آپ اپنی جو آپ کو آمدنی آپ کو حاصل ہوتی ہے اس میں سے جب آپ ٹیکس مائنس کر دیتے ہیں، جو میں نے یہاں نیچے دکھایا ہے وائی ڈی از اکول ٹو وائی مائنس ٹی، اگر آپ اپنی قابل تصرف اگر آپ اپنی آمدنیوں میں سے ڈائریکٹ ٹیکس مائنس کر دیں تو آپ کے پاس جو باقی بچتی ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی بچتی ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کی انکم جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، تو وہ 1 لاکھ اس کے تابع نہیں ہے، بلکہ جب وہ اس 1 لاکھ میں سے اس کے انکم ٹیکس یا آپ اس کو براہ راست ٹیکس کہہ دیں یا آپ سماجی بہبود فنڈ یا دیگر کوئی بھی ٹیکس ہو، اس کو جب آپ مائنس کریں گے تو باقی رقم جو بچے گی وہ اس کو استعمال کرنے کا حقدار ہوتا ہے، جسے آپ قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ تو 3 سیکٹر اکانومی میں یاد رکھیے گا، جب آپ سی کی قیمت پٹ کریں گے C0 پلس بی وائی ڈی پٹ کریں گے، اور یہ وائی ڈی جو ہوتا ہے اس کی قیمت از اکول ٹو ہوتی ہے وائی مائنس ٹی۔ اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ C0 سے مراد خود اختیار اخراجات ہوتے ہیں اور بی سے مراد قابل ترغیب یافتہ اخراجات ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آئی از اکول ٹو، یہاں پہ آئی بار مین کی کانسٹنٹ ہوتا ہے، اور یہاں ٹی کی قیمت بھی اس نے ظاہر کی ہے، ٹی از اکول ٹو ٹی بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئی کی قیمت جو ہے وہ آئی از اکول ٹو آئی بار ہوتا ہے، اور جی کی قیمت جی از اکول ٹو جی بار ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آ کے اس میں پٹ کر دیں گے چیزیں تو سی کی جگہ اس کی قیمت ہے C0 پلس بی وائی ڈی، آئی کی جگہ اس کی قیمت آئی بار، اور جی کی جگہ اس کی جی بار قیمت کو پٹ کر دیا ہے۔ یہاں کرنے کے بعد آپ C0 پلس بی، ہمارے پاس وائی ڈی کی قیمت تھی وائی مائنس ٹی، آپ اس وائی ڈی کی جگہ قیمت اس کی پٹ کریں گے وائی مائنس ٹی بار، آگے ایز اٹ ویسے ہی قیمتیں پٹ کی ہیں۔ اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ از اکول ٹو کرتے ہیں C0 پلس بی وائی بی، اب یہاں چونکہ بی باہر جو ہے اندر ملٹیپل ہو رہا ہے، آپ اس بی کو اندر ملٹیپل کر دیں گے، بی کو وائی سے ضرب دیں گے بی وائی ہو جائے گا، بی کو مائنس ٹی بار سے ضرب دیں گے مائنس بی ٹی ہو جائے گا، اور آگے ایز اٹ وہی قیمتیں ہیں جو آپ نے ایز اٹ ویسے لکھ دینی ہیں۔ یہاں چونکہ ہم نے وائی کی قیمت نکالنی ہوتی ہے تو وائی کی قیمت نکالنے کے لیے آپ یہاں ایکویشن کے رائٹ سائڈ پہ جو جمع پی وائی ہے اس کو آپ اس طرف لے جاتے ہیں، یہ جا کے وہاں وائی مائنس بی وائی ہو جاتا ہے، باقی قیمتیں ایز اٹ یہاں رائٹ ہینڈ پہ ایز اٹ ویسے ہی رہتی ہیں۔ آپ نیکسٹ اسٹیپ میں جا کے ان دونوں میں سے ایک وائی کامن لے لیتے ہیں، جب آپ وائی کامن لیتے ہیں تو اندر آپ کے پاس بچ جاتا ہے 1 مائنس بی، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایز اٹ وہی چیزیں ہیں۔ یہاں سے آپ وائی کی قیمت چونکہ نکالنا چاہتے ہیں تو 1 مائنس بی ایکویشن کے اس سائڈ پہ ملٹیپل ہو رہا ہے، جب آپ اسے اس طرح سائڈ پہ لے جاتے ہیں تو یہ جا کے وہاں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، تو وائی از اکول ٹو C0 مائنس بی ٹی پلس آئی بار پلس جی بار اوور 1 مائنس بی۔ یہ 3 سیکٹر اکانومی کا جو ہے وہ فارمولہ ڈرائیو ہو جاتا ہے سہ شبی معیشت میں قومی آمدنی کے توازن کا ریاضیاتی وضاحت، یہ اس کا فارمولہ ڈرائیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ڈائیگرام کی طرف، اور ڈائیگرام کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیگرام کے اندر اگر آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم نے وائی ایکسس پہ کنزمپشن، سیونگ اور انویسٹمنٹ کو شو کیا ہے، ایکس ایکسس پہ آپ نے نیشنل انکم شو کیا ہے۔ یہ آپ کو سیدھا اوریجن سے ایک سیدھا خط آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ وائی از اکول ٹو سی پلس ایس پلس ٹی، جسے آپ مجموعی رصد کا خط کہتے ہیں۔ مجموعی رصد کا خط آپ اس کو کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے آپ نے کرو کھینچا ہے سی جو کہ بنیادی ضروریات زندگی اخراجات کو شو کرتا ہے، صرف کو شو کرتا ہے۔ اگر آپ صرف کے ان اخراجات میں سرمایہ کاری کے اخراجات کو شامل کریں تو یہ خط اپورڈ شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے سی پلس آئی۔ اگر آپ ان دونوں اخراجات کے اندر سرکاری اخراجات یعنی حکومت کے اخراجات کو شامل کرتے ہیں جی کو، تو یہ مزید اپورڈ شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ آ جاتا ہے سی پلس آئی جی کی صورت میں اپورڈ شفٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا یہ مجموعی اخراجات کا خط آپ کے اس مجموعی رصد کے خط کو یا مجموعی طلب کا خط، مجموعی رصد کے خط کو، یا کل آمدنی کا خط، کل خرچ کے خط کو، کل خرچ کا خط یہ سی پلس آئی پلس جی کل خرچ کا خط ہے، اور اسے آپ کل آمدنی کا خط بھی کہتے ہیں۔ تو کل خرچ کا خط کل آمدنی کے خط کو، یا مجموعی طلب کا خط
مجموعی رسد کے خط کو نقطہ ای پر آ کے قطع کرتا ہے، اور یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جو کہ قومی آمدنی کا توازی نقطہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اس پوائنٹ پر مجموعی رسد مجموعی آمدنی کے برابر ہے، یا دوسرے الفاظ میں کل آمدنی کل خرچ کے برابر ہے اس نقطہ ای پر، اس لیے آپ اسے قومی آمدنی کا توازی نقطہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ قومی آمدنی کا توازی نقطہ دیکھنا چاہتے ہیں تو او ایکس پہ ہم نے ایک عمود گرایا ہے جو کہ ای ایم کی صورت میں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ او ایم جو ہے وہ قومی آمدنی کی متوازی نقطہ ہے نقطہ ای پر۔ اب اگر حکومت اپنی آمدنیوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے یا قومی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو حکومت اپنی مالیاتی پالیسی، جسے آپ فزیکل پالیسی کہتے ہیں، فزیکل پالیسی یعنی مالیاتی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات میں جو تبدیلیاں لاتی ہے اس کو جو پالیسی اپناتی ہے اسے مالیاتی پالیسی کہتے ہیں۔ اور حکومت اگر کسی وجہ سے اس قومی آمدنی کے اس میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو جائے تو حکومت جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس نقطہ ای پر لے آتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی معیشت میں گرم بازاری ہو، مین کہ آپ کی معیشت کے اندر جو ہے وہ کاروبار پھیل رہا ہو، افراط زر کا خدشہ ہو رہا ہو، اس میں منی سپلائی بڑھ گئی ہو، تو حکومت اپنی جو ہے وہ مالیاتی پالیسی کے تحت ٹیکسوں میں اضافہ کر دے گی، ٹیکسوں میں اضافہ کر دے گی، اور دوسری طرف جو سرمایہ کاری کی صورت میں جو اخراجات ہیں ان میں کمی کر دے گی، اور آپ کی قومی آمدنی کا توازن نقطہ دوبارہ اسے نقطہ ای پہ آ جائے گا۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی معیشت میں سرد بازاری ہو رہی ہے، سرد بازاری کا دور ہے، تو حکومت ٹیکسوں میں کمی کر دے گی اور دوسری طرف خود سرمایہ کاری میں اضافہ کر دے گی، جس سے آپ کی جو قومی آمدنی میں کمی آ چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ بڑھ کر اس نقطہ ای پر آ جاتی ہے، اور اس طرح سرد بازاری آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حکومت اپنی مالیاتی پالیسی کے تحت قومی آمدنی کے اس توازی نقطہ کو نقطہ ای پر ڈٹرمائن کر کے رکھتی ہے، اور اس طرح آپ کے قومی آمدنی کا توازی نقطہ آپ کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو حکومت اپنی مالیاتی پالیسی کے تحت اسی نقطہ ای پر ہی توازی نقطہ حاصل کر لیتی ہے دوبارہ سے، اور اس طرح آپ کی معیشت میں قومی آمدنی کا توازن برقرار رہتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جسے ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو اس کے بعد ہم مزید جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کانٹیکٹ کر کے اس کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔